ایک سوال یہ ہے کہ راہن کی اجازت سے مرتہن شے مرہون کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ ان کو سمجھائیے. جی، یہ گروی رکھنے والی بات آپ سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کو، جیسے آپ نے اپنا گھر یا روم مکان گروی رکھا اور اس کے بدلے میں 1,00,000 روپیہ لے لیا، تو اگر اس نے اجازت دی ہے کہ یہ گروی رکھا ہوا جو گھر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طرح اجازت دے کر لینے کے بعد اس گھر کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال آپ لوگ سمجھ گئے اور اب جواب سنیے. اس طرح کے سوالات عام طور پہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ حالات زمانہ پر نظر رکھیے تو اس کے جواز کی کوئی صورت اور کوئی شکل نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ مثلا ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہے اپنی تجارت وغیرہ کرنے کے لیے، اس لیے اس نے 5,00,000 روپے کسی سے قرض لیے، مگر یہ 5,00,000 روپے دے گا نہیں جب تک کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ نفع نہ ملے. تو اس میں شرط ہوتی ہے کہ تم یہ مکان لے لو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور 5,00,000 روپے تم اس کو دے دو. جب ہم 5,00,000 روپے تم کو واپس کر دیں گے تو تم میرا مکان مجھ کو واپس کر دینا. یہاں قرض دینے والا جو قرض دے رہا ہے وہ اس شرط پر دے رہا ہے کہ مقروض اس کو اپنا مکان گروی دے، رہن کے طور پر دے، اور یہ شخص اس کے مکان سے فائدہ اٹھائے. مثلا اس میں رہے، یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے، یا اس میں تجارت کرے، یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے، یا اس کا مکان لے کر دوسرے کو کرائے پر دے دے، یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ قرض دے کر دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھانا ہوا، اور قرض کی وجہ سے دوسرے کے مال سے، مقروض کے مال سے فائدہ اٹھانا، چاہے فائدہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ سود ہے اور حرام ہے اور گناہ ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے اور حرام و گناہ ہے. تو حالات زمانہ کے پیش نظر اگر اس سوال کا جواب دیا جائے تو وہ یہ ہے جو میں نے بتایا کہ معاملہ اسی طور پہ طے ہوتا ہے، اور یہ اجازت حقیقت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اجازت حقیقت میں سود دینے اور لینے کی اجازت ہے، اور یہ حرام ہوا گناہ ہے. ہاں، اگر معاملہ اس طور پہ طے نہ ہو، بلکہ یوں ہوا کہ 5,00,000 روپے کی ضرورت ہے، اس کو دے دیا، اور مقروض نے کہا کہ ہم اپنا یہ مکان تمہارے پاس گروی رکھ دیتے ہیں، رہن رکھ دیتے ہیں، تم اسے اپنے کنٹرول میں، اپنے قابو میں رکھو، تاکہ تمہیں اطمینان رہے کہ تمہارا یہ 5,00,000 روپیہ ضرور وصول ہو جائے گا. صرف اس اپنے حق کی وصولی کا وثوق اور اطمینان حاصل ہونے کے لیے قرض خواہ نے اس کے مکان پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے مکان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اس میں تالا لگا دیا ہے، نہ اس میں جاتا ہے، نہ کسی کو کرائے پر دیتا ہے، نہ اس میں رہتا ہے، تو یہ صورت جائز ہے. بعد میں مقروض نے سوچا کہ مکان ایسے خالی پڑا ہوا ہے، اور جو مکان بند رہتا ہے زیادہ دنوں تک وہ خراب بھی ہو جاتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم قرض خواہ کو اجازت دے دیں کہ وہ اس میں رہے، فائدہ اٹھائے، تاکہ اس کی صاف صفائی کرتا رہے گا تو مکان بھی بچا رہے گا اور اس کو اس کا فائدہ بھی ملے گا. یہ اجازت اگر دے گا اس طور پر تو اب جائز ہوگا. اس طور پر اجازت دینا جائز ہے، اور ایسی ہی اجازت سے شے مرہون سے، گروی رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا وہ ہے جو میں نے پہلے بتایا. لہذا حالات زمانہ کے تقاضے کے مطابق اس کا حکم یہی ہے کہ ناجائز ہے، کیونکہ سود ہے اور حرام و گناہ ہے.